الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی دلچسپ اور لذت کا باعث ہے، کیونکہ آج ہم گفتگو سنیں گے نماز کے فضائل اور اس کی خصوصیات پر۔ نماز انتہائی اہم عبادت ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز بندے اور مولا کے درمیان ایک بہترین رابطے کا نام ہے، نماز اللہ کے دربار میں بندے کی فریاد ہے، نماز ظاہر اور باطن کا نور ہے، نماز دونوں جہانوں میں سعادتوں کا باعث ہے، نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے بچائے رکھتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے ایک بہترین حصار اور قلعہ ہے، اور نماز کی وجہ سے انسان کی سیرت میں نکھار آتا ہے اور اس کے اعمال صالحہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں نماز کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اور اس کی خصوصیات بھی بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد مسلم یسمع آذان صلاۃ، جس وقت ایک بندہ مومن اذان کی آواز سنتا ہے، فقام الی وضوئہ، اور اذان کی آواز سننے کے بعد جب وہ وضو کے لیے کھڑا ہوتا ہے، الا غفر اللہ لہ بأول قطرۃ تصیب کفہ من ذلک الماء، تو جس وقت اس کا ہاتھ وضو کے پانی کو لگتا ہے اور پانی کا پہلا قطرہ اس کے ہاتھ کو چھوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غور کیجئے کہ ابھی اس نے نماز پڑھنا شروع نہیں کی، بلکہ ابھی وہ وضو کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا قام الی الصلاۃ، جس وقت بندہ وضو کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، فتحت لہ ابواب الجنان، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس سے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو جنت میں لے جانے کا ایک اہم سبب اور ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں 7 ایسے افراد بتائے ہیں جنہیں شمار کیا ہے کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص نے وہ ذکر کیا کہ قلبہ معلق فی المسجد، کہ وہ بندہ کہ جس کا دل نماز پڑھ پڑھ کے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر یعنی مسجد میں مشغول ہو گیا ہے، اس کا دل وہیں لٹکا رہتا ہے، وہیں معلق رہتا ہے، یعنی کہ دل تو اس کے جسم میں موجود ہے لیکن اس کی دلچسپی کا مرکز وہ مسجد بن گئی ہے، تو یہ وہ شخص ہوگا کہ جسے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ مختصراً نماز کی فضیلتیں ہیں، ویسے تو بے شمار فضائل ہیں۔ نماز کی کچھ خصوصیات سنتے ہیں کہ جو خاص طور پر نماز ہی کی فضیلت ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ ایک جامع عبادت ہے، اس اعتبار سے کہ عبادات کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، بعض مالی عبادتیں ہوتی ہیں، بعض بدنی عبادتیں ہوتی ہیں اور بعض قلبی عبادتیں ہوتی ہیں، تو یہ تینوں عبادات کا مجموعہ ہے
اور یہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بدنی تو اس اعتبار سے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اس کا پورا جسم فزیکلی طور پر انوالو ہوتا ہے اور تھکاوٹ بھی انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک بدنی عبادت ہے۔ ساتھ ساتھ یہ مالی عبادت اس اعتبار سے ہے کہ اس میں کچھ فرائض اور شرائط ایسے ہیں کہ جن کا تعلق مال سے ہے۔ مثال کے طور پر نماز ادا کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ستر عورت، یعنی جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، وہ چھپا ہوا ہو۔ تو یقیناً جو کپڑا جس سے آپ اپنے بدن کو ڈھانپتے ہیں وہ مال سے خریدا ہوتا ہے۔ نماز کی جگہ پاک ہو تو جو جائے نماز ہم بچھائیں گے وہ یقیناً پیسوں سے، مال سے خریدی ہوئی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے مالی عبادت بھی ہے۔ جبکہ قلبی عبادت اس طرح سے ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو صرف ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ باطنی طور پر اپنے دل اور دماغ کو حاضر کرتے ہوئے وہ نماز میں شامل ہوتا ہے، نماز میں مشغول ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مالی، بدنی اور قلبی عبادات کا مجموعہ ہے اور ایک جامع عبادت ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس عبادت میں شہادتین کا وجوب ہے۔ شہادتین کہتے ہیں نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو واحد، اکیلا ماننا، ایک ماننا، اسے توحید بھی کہا جاتا ہے، اور نمبر دو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا اور انہیں اللہ کا رسول ماننا، یہ دوسری شہادت ہے۔ ان دونوں کو ملا کر شہادتین کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ عقیدہ ہمارا ہر وقت موجود ہے، لیکن نماز کی یہ خصوصیت ہے کہ اسے نماز میں واجب قرار دیا ہے۔ ہر نماز میں تحیات پڑھتے ہوئے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر عکوف للعبادہ پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ عکوف کا جو لفظ ہے یہ اعتکاف میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی عبادت کے لیے روک لینا۔ یقیناً سی بات ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نماز کے پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اپنی دنیاوی معاملات اور کاروباری مصروفیات کو ترک کر کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنی تمام توجہات کا مرکز نماز کو بنا لیتا ہے۔ تو یہ نماز کی ایک خصوصی فضیلت ہے، جبکہ یہ فضیلت روزہ یا زکوٰۃ وغیرہ میں نہیں پائی جاتی۔ اس کی ایک بہت ہی اہم فضیلت اور بہت ہی نرالی شان والی جو فضیلت ہے، خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ظاہر و باطن کی عبادت ہے۔ ظاہر و باطن کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ نماز کے جو ظاہری آداب ہیں ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، جو باطنی آداب ہیں ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ نماز کے ظاہری آداب مثلاً اس کے جو شرائط و فرائض ہیں، ظاہری طور پر نماز کا بدن پاک ہو، نماز کے لیے کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، سنتوں کے مطابق ادا کی جائے، یہ اس کے ظاہری آداب ہیں۔ جبکہ باطنی آداب یہ ہیں کہ جب بندہ مومن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو سراپا عجز و نیاز بن کر اپنی کمتری اور خدا کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہوئے اپنے گناہ گار وجود کے ساتھ وہ بارگاہ الہی میں کھڑا ہو رہا ہے، تو اس طرح عاجزی و انکساری کا اظہار دل میں رکھتے ہوئے وہ کھڑا ہو اور نماز ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم عبادت یوں کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ جب یہ تصور ہوگا کہ تم جس رب کی عبادت کر رہے ہو اسے دیکھ بھی رہے ہو، تو پھر کیا ہی جذبہ ہوگا، کتنی بیداری ہوگی، کتنی توجہ ہوگی کہ جب ہم جس رب کی عبادت کر رہے ہیں اسے دیکھنے کا تصور بھی بنا رہے ہیں، تو یہ ہماری توجہ میں اضافے کا باعث بنے گا۔ یہاں ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے، حدیث پاک میں لفظ مذکور ہوا کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ ہم حقیقت میں رب تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، تو اسی لیے فرمایا کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ بندہ ہونے کی وجہ سے، گناہ گار ہونے کی وجہ سے، عاجزی و انکساری کی وجہ سے اگر یہ کیفیت نہ بن پائے
کہ جو کہ مذکور ہوئی کہ گویا کہ تم اپنے رب کے جلوے کا دیدار کر رہے ہو، تو آگے فرمایا اِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ تو اگر یہ کیفیت نہیں بن پا رہی تو اتنا یقین تو ضرور ہونا چاہیے کہ جس رب کی تم عبادت کر رہے ہو، جس رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر ان کا لفظ استعمال ہوا کہ یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بالیقین یہ ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو جب انسان ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کرے گا تو یہی وہ عبادت ہے، کہ یہی وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ نماز بے شک انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے کہ جسے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ اس عبادت میں تلاوت قرآن بھی شامل ہے۔ سارا کلام اللہ کا ہے اور یہ کلام اللہ یقیناً ہمارے دلوں کا سکون کا باعث ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے یہ جو دل ہیں یہ اطمینان پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے سکون کا ذریعہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، تو یوں ہمارے پاس نیکیوں کا ایک انبار جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا پہلو بھی شامل ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، حالت نماز میں ہوتا ہے، تو وہ مسلسل شیطان سے جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل عمومی بات ہے، پریکٹیکلی بات ہے کہ ہر انسان کے ساتھ جو شیطان ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور وسوسے کے ذریعے سے اسے بھلا دیتا ہے۔ جب بھی نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں عام طور پر ہمیں نسیان ہوتا ہے، کبھی رکعتوں میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم دوسری پڑھ رہے ہیں یا تیسری پڑھ رہے ہیں، بعض اوقات سجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ پہلا سجدہ کیا، یا قعدوں میں عام طور پر ہوتا ہے کہ پہلا قعدہ کیا نہیں کیا۔ تو یہ شیطان ہوتا ہے کہ جو مسلسل اسے بھلا رہا ہوتا ہے۔ تو جب تک انسان بالکل توجہ کے ساتھ رکعتوں کی تعداد پوری کرتا ہے، قعدوں کی، سجدوں کی گنتی پوری کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شیطان سے لڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک جہاد فی سبیل اللہ کا پہلو بھی نماز کے اندر رکھا گیا ہے، جو کہ اس کی امتیازی شان ہے۔ یہ وہ خصوصی شانیں ہیں، یہ وہ خصوصی فضائل ہیں جو نماز کی عبادت میں رکھے گئے ہیں۔ بے شک یہ ایک بہت اہم عبادت ہے، اور جو لوگ اس عبادت کو اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں یقیناً وہی فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین فلاح پا گئے۔ کون سے مومنین؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومنین کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، تو بے شک وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی عاجزی و انکساری کے ساتھ تمام ظاہری باطنی آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں فلاح یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔